ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، مجھے تو آپ لوگ جانتے ہی ہوں گے، میں ہوں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی۔ ناظرین، دراصل آج میں سیدھی بات کے ایک مجوزہ نئے پروگرام کا تعارف لے کر حاضر خدمت ہوا ہوں، جو ایک نئے انداز، ایک نئے رنگ و روپ اور ایک نئے سیٹ اپ کے ساتھ جلوہ افروز ہوگا، جو سیٹ اپ آپ میرے ساتھ اس وقت دیکھ رہے۔ جی ہاں ناظرین، آپ کو میں لے جاؤں گا ماضی کی ان وادیوں میں جہاں بھول بھلیوں کا ایک ایسا جال ہے کہ نہ راستوں کا پتہ ہے، نہ منزل ہی کے نشان دکھائی پڑتے ہیں۔ ذکر میرے حبیب کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی ہاں، یہ عنوان ہے اس مخصوص پروگرام کا جو جلد ہی آپ کی اسکرین پر نمودار ہوگا۔ ناظرین، جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، یہ دور ایک پرآشوب دور ہے، نہایت ہی ہنگامہ خیز، مادیت زدہ، طوفانی افکار و نظریات کا دور۔ اگرچہ ترقی یافتہ اور متمدن دور ضرور کہلاتا ہے، لیکن کیا یہ فی الواقع ایک متمدن دور ہے؟ عصر حاضر کا انسان جس قدر دور حاضر میں مصروف نظر آتا ہے، اس قدر مصروف وہ کسی زمانے میں نہیں رہا۔ تو کیا اس کا مصروف ہونا اس کے متمدن ہونے کی علامت ہے؟ کیا یہ مصروفیت کوئی معروضی مصروفیت ہے؟ شاید نہیں، بلکہ یہ تو کراہت آمیز مصروفیات ہیں۔ یہ وہ حالات ہیں جہاں ترقی یا تمدن کی اس اندھادھند دوڑ نے ہمیں اپنے وجود کے بارے میں اور اپنے مقصد زندگی پر سوچنے کے لیے ایک لمحے تک کا وقت فراہم نہیں کرتا۔ ذرا غور کیجئے کہ بھلا کیسے ہم اپنی تاریخ اور اس تاریخ سے ابھرنے والی شناخت کو برقرار رکھ پائیں گے۔ نہ ہمارے پاس اسلامی تاریخ کے مطالعے کا وقت ہے، نہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کو پڑھنے کا وقت، زندگی کے متنوع مسائل کے درمیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیواؤں کا ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کا جنون ہمیں حفیظ میٹی کے شعر کی یاد دلاتا ہے۔ بس یہی دوڑ ہے اس دور کے انسانوں کی، تیری دیوار سے اونچی میری دیوار بنے۔ جی ہاں ناظرین، موبائل فون کی آمد کے بعد وقتی لذت نفس کے حصول کا پاگل پن اس قدر شدید ہو گیا ہے، گویا یوں محسوس ہوتا ہے جیسے ہم تباہی کے غار کی طرف بگٹٹ دوڑ رہے ہیں۔ کسی زمانے میں مخرب اخلاق لٹریچر اور بیہودہ ناولز تک رسائی ایک محدود طبقے ہی کا مقدر ہوا کرتی تھی، اور عوام الناس ان مکروہات سے بچے رہتے تھے۔ لیکن اب انٹرنیٹ، موبائل فونز کے ذریعے عریاں تصاویر اور فحش پوسٹرز، موویز اور شارٹ فلمی کلپس لگتا ہے ہر عمر کے ناظرین تک ان کی رسائی ہو گئی ہے، اور اب بس انگلی کی ایک کلک کے فاصلے پر دستیاب ہے۔ کیا ہم لذت نفس اور ذوق شہوت کی ان فتنہ سامانیوں کے درمیان اپنی ملی پہچان یا اپنی دینی شناخت بچا پائیں گے؟ انہی تشویشناک حالات کے درمیان سیدھی بات کا اس نئے پروگرام کا پوری آب و تاب کے ساتھ آغاز ہوا چاہتا ہے۔ اس ناگفتہ بھی صورتحال میں ہمیں یہی ایک ترکیب نظر آتی ہے کہ ہم اس امی لقبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کے ایک ایک جز کو نوجوان نسلوں کے سامنے پیش کرتے چلے جائیں۔ آپ کے موبائل میں بذر واٹس اپ ہم ہر پروگرام کی کلپ ایک کے بعد دیگرے آتی رہے۔ جی ہاں ناظرین، برسبیل تذکرہ یہاں یہ دلچسپ بات آپ کو عرض کرتا چلوں کہ بعثت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل بھی عرب ممالک، ایران اور روم اور دیگر ممالک بھی تقریباً انہی حالات سے گزر رہے تھے۔ دین پر امتداد زمانے کی دھول جمی ہوئی تھی، جو مشرکانہ فکر و عمل سے عبارت تھی۔ ہر قوم اپنی پستی کی مثال پیش کر رہی تھی۔ مجوسی جو آگ کے پجاری تھے، اخلاق و کردار کے اصولوں کو آگ کے حوالے کر چکے تھے۔ عرب اقوام کی تہذیب اخلاق و کردار کی دیوالے پن کا منظر پیش کر رہی تھی۔ ہم اپنے مجوزہ نئے پروگرام میں بتائیں گے کہ ان کے معاشرتی بگاڑ کا کیا عالم تھا جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، تو ان کے دور میں عرب
عرب کی کیا صورتحال تھی، جزیرۃ العرب کی کیا صورتحال تھی، قبائل کے مابین برپا چپقلشوں کی ماہیت و کیفیت کا کیا حال تھا، اور ان کی کبھی ختم نہ ہونے والی دشمنیوں اور باہمی جھڑپوں کا آخر کیا عالم تھا۔ جی ہاں ناظرین، یہ ہیں وہ موضوعات جو ہمارے اس نئے پروگرام کی زینت بننے جا رہے ہیں، جو انشاءاللہ دعوت فکر و عمل دیں گے۔ جی ہاں، سیرت کی خوشبوؤں کے ساتھ میری زبانی وہ ساری کہانیاں سماعت کریں جو ہماری ماضی کی بھول بھلیوں سے ابھریں گی اور ہمیں دوبارہ راہ مستقیم کی طرف گامزن کریں گی انشاءاللہ تعالی۔ یہ سب صرف اور صرف سیدھی بات کی اس مخصوص پروگرام میں پیش کیا جائے گا، تو انتظار بس تھوڑا سا، ہم نئے پروگرام کے ذکر میرے حبیب کا یہ لے کر کے اگلے ہفتے پھر آپ کی پہلی قسط لے کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے آپ کے میزبان انصار عزیز ندوی کو اور سیدھی بات کی ٹیم کو اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔